کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا، چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا، تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے مسیح کے اونٹ اس سے ابھی جہل نے خرید لی۔ اب یہ دور تھا جس دور میں جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح نہیں لینا، صبح جاتا کہتا شام آنا، شام جاتا تھا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، وہ سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا، لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے، آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے وہ مصروف تھا، میں بیزی تھا۔ اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے، حالات ابھی پھر ساری عمر ہی آتا بدھ ہے کہ لکھا کیتے نہیں ٹیڑے، اب وقت آیا ہی تو محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا لیڑے، چھوڑ جاتا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داغ رسی کو تیار نہ تھا، توجہ رکھے، کوئی تیار ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے، تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں، یہ سردار لوگ ہیں۔ تو وہ شخص کہتا میں لوگوں کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو صاف سو گیا، بہت بڑا بدماش تھا، کون اس سے بات کرے۔ یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ظالم طاقتور ہو گئے۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے، یہ ہماری آگ نہیں، حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ گئے، توجہ نہیں کرتے، ظالم مضبوط ہو جاتا۔ تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے، اب تو سب کچھ سانپ سو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے کہا، ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب، کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب، وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے، معاذ اللہ، مذاق بنانے لگے، نقل کفر نہ بادشاہ۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں چلا گیا، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، فرماتے ہیں سادہ سا لب و لہجہ، زمین پر حضور تشریف فرما ہے، پہلی نظریں لٹنے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ تعارف پوچھا، قربان جائے محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چل۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی۔ حضور تشریف لائے، وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہی، محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا، حضور نے دستک دی، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر چہرے پہ جلال دیکھا، پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا۔ کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا اس کے پیسے۔ اس پر تو گویا کب کبھی تاری ہو گئی، کہنے لگا میں ابھی لے کے آیا، دوڑا گیا اس کے پیسے لایا، اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے، اس نے شکریہ ادا کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वहां से रुखसत हुए। वो जो जासूस भेजा था ना, उससे पूछा बाद में वहां सरदारों ने कि क्या बना, कहने लगे यार तुम बड़ा सरदार कहते थे, उसके तो होश ही उड़ गए हुजूर को देख, उसकी तो हवास बाख्ता हो गया हो वो नबी करीम को देख, हालत ही खराब हो गई। फौरन पैसे ले आया है, फौरन ला के दे दिए। अबू जहल से पूछा तुझे क्या हुआ था, तू वैसे बड़ी डींगे मारता है, हुआ क्या? ये कहने लगा होना क्या था, पता नहीं महबूब के साथ कैल सी काटते, जब वो आए हैं तो मुझ पर रेत तारी है और मैंने फौरन पैसे अदा करने में आफियत समझी। भाइयों, किसी मजलूम की मदद करनी, किसी गरीब के साथ खड़ा हो, कबीलों में, बरादरी में, खानदान में अगर हमें पता चल गया है कि फला की ज्यादती है और फला मजलूम है, मेरी तरफ देखे थी, अब आप मेहरबानी करें, छोड़े सारी चीजों को, जो चल रहा है वो चलेगा, आप तवज्जो करें, चंद एक बातें आपसे हो जाए। हमें हमेशा मुस्लिमों की दादरसी करनी है, ये हमारे नबी का दर्स है। हमें पता होता है खानदान के अंदर मजलूम कौन है, ज्यादती कौन करता है, पर हम ये देखते हैं पैसे की बिल ज्यादा है। हमेशा भारी और वजनी पार्टी वो होती है जहां पैसे ज्यादा हो, इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते। एक हदीस पाक सुनाने लगा, उनसे याद रखिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन रब करीम फरमाएगा, फुला जगह हक बात कहने की जरूरत थी, तुमने क्यों नहीं कही? अल्लाह फरमाएगा वहां जरूरत थी कि तुम हक बोल के क्यों नहीं बोला? तो बंदा अर्ज करेगा, मालिक मैं लोगों से बढ़ गया था। तो हुजूर फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा, मेरा ज्यादा हक नहीं था जो मुझसे डरता, तुझे मुझसे डरना चाहिए था, तू लोगों से डर गया। दूसरों की खुशी को महसूस करके इंसान खुश हो, जब वो किसी तकलीफ ज़दा आदमी को देखे तो उसे भी तकलीफ हो, और जब वो देखे कि कोई खुश हो गया है तो फिर दिल को खुशी नसीब हो। सहाबा फरमाते हैं, कबीला नुदर के कुछ लोग आए थे हुजूर की बारगाह में, तो उनके चेहरे उतरे हुए थे, गुर्बत छलक रही थी, हालात उनके परागंदा थे। तो फरमाया, उन बेचारों की गरीबी देखकर, मजलूमियत देखकर, गुर्बत और भूख देखकर हुजूर परेशान हो। ये बुनियादी मसला कि वो दर्द तकलीफों में न रहे, वो दिल में महसूस। सरकार परेशान हो गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आजान पढ़े। हजरत बिलाल ने नमाज के लिए आजान पढ़ी, हुजूर ने जमात कराई और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो। ये बात को समझो, अगर कोई शख्स साहिब हैसियत हो तो उसकी तवज्जो दिलाई जाए कि गरीब बस्ते हैं, अनबस्त लोग हैं, मजबूर हैं, मकरूज हैं, तवज्जो दिलाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इनकी मदद करो। फरमाया, जब वो आए तो उनके चेहरे उतरे हुए थे, हालात परागंदा थे, लेकिन जब हुजूर ने ऐलान किया उनके लिए, तो कोई उनके लिए खाना ला रहा है, कोई सिरका ला रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद, कोई कंबल ला रहा है। सहाबा फरमाते हैं, जब उन गरीबों के चेहरे खाना खाकर तोहफे वसूल करके उनके चेहरे खिलने लगे ना, तो हमने नबी करीम को भी मुस्कुराते हो गए। किसी को दुखी देखकर दुखी होना ये हुजूर का तरीका है, और किसी को खुश देखकर खुश होना ये हुजूर का तरीका है। लेकिन हमारा माहौल बड़ा अजीब हो गया है। उसी गली के अंदर कुछ बच्चे रात के 10,000 का फास्ट फूड मंगाते, और उसी गली में चंद घर छोड़कर एक घर वो भी होता है जब मियां बीवी रात मशवरा कर रहे होते हैं कि सुबह बच्चों की फीस ना गई तो उनकी टीचर फिर बातें करेगा, उनके उस्ताद फिर कहेंगे। मेरे भाइयों, याद रखना, थोड़ा सा अपने दिल को नरम किया जाए, कुशादा रूही पैदा की, और सदका और खैरात और किसी को देना, ये करोड़ों अरबों से नहीं इसका ताल्लुक। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि इंसान दिल का गनी होता है, दिल का, जेब से बंदा गनी नहीं होता। माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां कोई माल नहीं होता। हाँ, इथे उथे दोनों जहानी सखी का लाल नहीं होता।
اپنے دل میں کشادگی. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے. حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو, اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر دو, کسی غریب کو کھانا دو. ایک کا کھانا 2 کھا لے, 2 کا 4 کھا لے, 4 کا 6 کھا لے, لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائے. ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں. اچھی بڑی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے, ذرا پہلو چاہیے, 4 لاکھ زیادہ لے لیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو, اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے. انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی, اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا. ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی, اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی. غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش, مساکین کے لیے کچھ گنجائش. اور میں آپ سے عرض کروں, عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں, عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں, لندو جدے تدیر کا نام ہی فقط عبادت نہیں. اور میرے بھائی, حضور میں فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے, مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے, بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. یہاں کوئی شخص انتقال کر جائے نا, سرکاری ملازم, بچے چھوٹے ہیں, بیوہ عدت میں, اس کو صرف پینشن اپنے نام منظور کرانی ہونا تو سینکڑوں چکر عدت کی حالت میں لگانے پڑتے ہیں. دکرو جائز کام ہے, کوئی اس میں ایسی عذر والی بات نہیں, لیکن ہمارا مزاج بن گیا کال لانا, ہماری طبیعت بن گئی. بالکل درست کام ہے, ہو سکتا, لیکن ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے. خدا را میرے بھائیو, اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش, اور یہ بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے, 50 سال چھوڑ دے, 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پہنچاؤ کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. اور آپ فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ خرچ کروں. میرے بھائی, تھوڑا سا نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں, تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں, تھوڑا سا اپنی سائڈوں پر توجہ کریں. ہمارے ہاں آپ کو خیر سے ختم بڑا مہنگا ہوتا ہے, تو اس طرف رہے,